اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے قرآن اور سائنس کا جو ہمارا ٹاپک یا سبجیکٹ شروع ہوا ہے اس کے چوتھے لیکچر کا آج آغاز کرتے ہیں۔ آج 5 نومبر 5 نومبر اور 2023 ہے، اور ہم لوگ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا وہ تھا اللہ کا قانون تخلیق یا مشیت جسے کہتے ہیں۔ تو مشیت کے معاملے میں ہم نے کچھ کوشش کی تھی پچھلی دفعہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کانسیپٹ کو، لیکن میرا خیال ہے بہت سی شاید تشنگی جسے کہتے ہیں نا رہ گئی یا چیزیں، تو اس کو تھوڑا سا ہم ریکیپ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ مشیت اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو مشیت کے جو لغوی معنی جو ہم نے اسٹڈی کیے تھے وہ تھے شین یا الف، جس میں مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ اس میں تخلیق بھی شامل ہے اور اس کے اندر ارادہ بھی شامل ہے اللہ کا۔ تو قانون تخلیق یا مشیت جس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں اللہ جو بھی چاہتا ہے، جو بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے، اس کی مشیت میں وہ دونوں، اس کی پلاننگ یعنی اس کا امر اور اس کے تخلیق کا جو پہلو ہے وہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا میں آج کی دنیا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک بحث چل رہی ہے سائنس کی کمیونٹی میں کہ لوگ جو ہے اس کو جس کو لیڈ کرنے والا بندہ ہے، جس کو سائنٹسٹ، اس کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز، اور وہ بہت بڑا ایک خود بھی سائنٹسٹ ہے اور بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، جس کا جو اس پوری موومنٹ کو لیڈ کر رہا ہے کہ ایتھیزم کی موومنٹ۔ اور اس کے نزدیک یہ جو ریلیجن جو ہے یہ ایک فضول بات ہے، اور فضول لوگوں نے، سپرسٹیشنس لوگوں نے ہی بنائی ہوئی ہے، اس کا آج کل انسان کو ضرورت نہیں ہے اس کی۔ جبکہ اس کے اگینسٹ ایک اور گروپ آف سائنٹسٹ ہے جس کو سائنٹیفک کمیونٹی ہی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنی ریسرچ کو پبلش کریں یا اپنے خیالات کو پبلش کریں، جبکہ ان کا صرف اور صرف ان کی جو موومنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے اوپر انسانوں کو اور سائنسدانوں کو صرف ان کی توجہ دلائی جائے کہ یہ جو کائنات ہے یہ انٹیلیجنٹلی ڈیزائن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس آرگومنٹ کو مان لیتے ہیں تو ایک انسان کے ذہن میں آٹومیٹکلی خالق کا بھی تصور آ جاتا ہے۔ اچھا، مسئلہ صرف یہ ہمارے ساتھ، جہاں میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت ہم سمجھتے ہیں، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو اس پورے کائنات کا اور جو یونیورس کا اور اس کے اندر ہر چیز کا ڈیزائنر ہے، اس کی طرف سے ہمیں ایک آلریڈی کلام آ چکا ہے، یعنی جو لارڈ آف دا لارڈز ہے، جو ہائیسٹ میجسٹی ہے، وہ ہمیں آلریڈی ایک اپنا کلام بھیج چکا ہے ہماری توجہ دلانے کے لیے اس چیز کی طرف۔ ہمیں کسی اور روٹ سے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ہم لوگ کیونکہ اس کو خود انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ان چیزوں کو اور خود سمجھتے نہیں ہیں، تو ہم کیا سائنسدانوں سے کمیونیکیٹ کریں گے اور کیا ان لوگوں کو بتائیں گے۔ آج کا دور بہت زبردست دور ہے، کیونکہ ہم بہت سی جو قرآن مجید میں آیات بیان کی گئی ہیں ان کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، بہت کسی حد تک ان کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جس سے ہمارا جو خالق کا اور ہمارے دل میں جو ہے نا ایک بہت زیادہ ان کی عقیدت اور ان کی عظمت اور ان کی بڑائی کا اور جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو اسی کاوش کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے پہلے ہم ایک بڑی نمائندہ آیت ہے 1649 اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 16 جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ For before God prostrates itself all that is in the heavens and all that is on earth۔ ہر چیز جو کائنات میں ہے، اور چاہے وہ آسمانوں میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، سر نگوں ہے۔ اور پروسٹریشن ہم جانتے ہیں، سجدہ جو ہوتا ہے ہائیسٹ فارم آف آپ کی اوبیڈینس ہوتی ہے، آپ کا عظمت، اگلے کی عظمت کا احترام ہوتا ہے اس کا، اور اس کے ساجد ہونا اس کے آگے، اس کا اعتراف ہوتا ہے۔
ایوری بیسٹ دیٹ مووز, ہر جانور جو حرکت کرتا ہے, اینڈ اینجلس ایون دیز ڈو ناٹ بیئر دیم سیلوز ود فالس پرائڈ, اور ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے آپ کو تکبر نہیں کرتی. اللہ کو تکبر نہیں پسند. اور آپ کو یہ جان کے ایک بڑی حیرت ہوگی کہ یہ ساری جو ملائکہ, یہ قوتیں, یہ جو ساری کائنات کی طاقتیں, اللہ نے اپنے حکم سے ان کو انسان کو بھی سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا کہ انسان ان کو تسخیر کر سکے, ان سے فائدہ اٹھا سکے, اور اپنی لائف کو پرپزفل بنا سکے. اپنا مقصد تخلیق سمجھ کے ہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر فائنلی مسخر کر سکتا ہے, اپنے آپ کو مسخر کر سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے ہمیں قرآن مجید میں نظر آتی ہے سورہ البقرہ میں 34 نمبر آیت, کہ یہ قوتیں جن کو جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں, ان کو اللہ نے انسان کے سر نگوں کر دیا. سورہ البقرہ 2 نمبر ہے اس کی 34 نمبر. جی جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. And when we told the angels, جب ہم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی قوتوں کو, فرشتوں کو اپنی کہا, prostrate yourselves before Adam, اپنے آپ کو سرنگوں کر لیں آدم کے آگے. اللہ نے حکم دیا ان قوتوں کو. They all prostrated themselves save Iblis, who refused and gloried in his arrogance. اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو صرف اور صرف کائنات کی ہر قوت سرنگوں ہے سوائے کس کے؟ ابلیسیت کے, جس کی سب سے بڑی کیا اس کی بیماری کی جڑ کیا تھی کہ وہ متکبر تھا, تکبر کرتا تھا, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. اور and thus he became one of those who deny the truth, اور وہ کیا ہو گیا؟ کافرین میں شامل ہو گیا. تو کافر جو ہوتے ہیں بیسیکلی اپنی فالس پرائڈ کی وجہ سے, اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لے کے آتے. تو یہ معاملہ جو ہے اس کو ہم یہاں یہ ہمارے سامنے اتنی خوبصورت بات آتی ہے کہ وہ قوتیں, وہ چیزیں جو اللہ کے آگے سرنگوں ہیں, اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ انسان کے قوانین کو اگر انسان سمجھتا ہے تو ان پہ قبضہ پا سکتا ہے, ان کو تسخیر کر سکتا ہے, اور پھر ان کا استعمال کر کے انسان اپنے معاشرے کے اندر ایک فلاح و بہبود کا پہلو لے کے آ سکتا ہے, ایک اس کو بہت زیادہ ویلفیئر اسٹیٹ کی فارم میں کنورٹ کر سکتا ہے, بجائے یہ کہ وہ ہر چیز کو اپنے لیے جمع کرنا شروع کر دے یا سمیٹنا شروع کر دے. تو یہ ایک پہلو ہے جو انسان کو اگر یہ فلسفہ سمجھ آ جائے تو میرا خیال ہے اس کو نہ صرف اپنا رب کا تعلق کا احساس ہوتا ہے, اور بلکہ وہ اس کے ذریعے وہ اس کے لیے بہت چیز فائدہ مند ہو سکتی ہے. اچھا, ہم تھوڑا سا پچھلے لیکچر میں اگر اس کو ہم تھوڑی سی یاد دہانی کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ کا جو قانون مشیت ہے, جس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جب بھی کوئی چیز تخلیق کرنے جاتے ہیں تو اس کا امر پہلے ٹھہرا دیتے ہیں, اور اس کے امر کے ساتھ ہی اس کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, جس کو شاید ہم نے یہ ہماری نظر سے بھی گزری تھی 2:117 میں, اور اسی طرح 36:82 میں. تو 2:117 میں ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کو. سے میں ریکیپ کر رہا ہوں, پچھلا والا تھوڑا سا دہرا رہا ہوں آیات, تاکہ وہ ایک پریمبل سیٹ ہو جائے آگے کے لیے. پچھلی دفعہ ہم نے یہ دیکھی تھی شاید سورہ البقرہ کی 117 نمبر, بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. The originator is he, جو ابتدا کرنے والا, بدیع مطلب ہے جو ابتدا کرنے والا ہے, جس نے کائنات کی ابتدا کی, آسمانوں اور زمین کی. وہ کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اینڈ وین ہی ولس, جب وہ کوئی امر کا ارادہ کرتا ہے, کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے, کسی بھی تخلیق کا, کسی بھی تخلیق شے کا ارادہ کرتا ہے, بس وہ کیا کہتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, اور وہ بس کہتا ہے کہ ہو جاؤ, اور پھر he wills a thing to be, he but says unto it be and it is, اور وہ تخلیق کا عمل اس کا
شروع ہو جاتا ہے. یہی ایگزیکٹلی انہی سے ملتے جلتے الفاظ ہمیں 36 سورہ 36 آیت نمبر 82 میں بھی نظر آتا ہے. جی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. His being alone is such that when he wills a thing to be, وہ کون ہے جو جب کہتا ہے کسی بھی امر کے لیے کچھ وہ چاہتا ہے جب تخلیق کرنا تو بس کہتا ہے he but says unto it be کہ ہو جا and it is اور وہ ہو جاتی ہے, وہ شروع ہو جاتی ہے, اس کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہم اس لیے ہم نے دہرائی کہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جو چیزیں جب بھی مارز وجود میں آتی ہیں یا قانون مشیت جو ہے اس کے دو پہلو ہیں جو بڑے کلیئر ہیں کہ ایک چیز امر سے سٹارٹ ہوتی ہے, جو عالم امر میں اس چیز کی پلاننگ ہوتی ہے, اس کے قانون کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں وہ طے پاتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تخلیق ان قوانین کے مطابق عمل میں آ جاتی ہے. اور اس چیز کا یہ جو افعال جو بھی اللہ تعالیٰ پھر طے پاتے ہیں اپنے کرتے ہیں کام اللہ کے طے پاتے ہیں اس کائنات کے اندر, وہ اسی قانون مشیت کے مطابق ہوتے ہیں. جیسا کہ سورہ ابراہیم میں بھی اس کا ذکر آپ کو نظر آتا ہے 27 نمبر آیت کے اندر, جی 14-27 میں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. God grants firmness unto those who have attained to faith through the word that is unshakably true. قول ثابت یعنی وہ لفظ وہ کلمہ اللہ کا جو ہے وہ قول ثابت ہے, سب سے مضبوط اور حق پر مبنی ہے. ان دا لائف آف دس ورلڈ ایز ویل ایز ان دا لائف ٹو کم. تو اللہ اس کلمے کے ذریعے ایمان والوں کو ثبات عطا کرتے ہیں, مستحکم ان کی جو بنیاد ہے مستحکم ہے. یہ ایک وہ بندہ مضبوط کھونٹے سے جڑ جاتا ہے. بٹ دا رانگ ڈوئرز ہی لیٹس گو اسٹرے. اور جو لوگ وہ افعال کرتے رہتے ہیں جو کفر پر مبنی ہے, اللہ ان کو ضلالت میں مبتلا رہنے دیتا ہے. For God does whatever he wills. کیونکہ اللہ وہ کے جو افعال ہیں وہ اس کے قانون مشیت کے مطابق طے پاتے ہیں. تو جو اللہ نے قانون بنا دیا ہے وہ پھر تبدیل نہیں ہوتا. قانون مشیت کے مطابق ہی انسان ہدایت لیتا ہے اور اسی کے مطابق انسان گمراہی میں مبتلا رہتا ہے. تو اس کے اور پھر مزے ایک بات امپورٹنٹ جو ہمارے نزدیک جو خالق کی عظمت کو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ خالق محکوم نہیں ہے کسی بھی چیز کا. اس پہ کوئی بھی چیز کوئی بھی لا کوئی بھی چیز اپلائی نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے اس کو کوئی سوال کر سکتا ہے. ہمارے انسان ایک دوسرے کو ضرور بنائے ہوئے نظام پہ سوال کر سکتے ہیں, کمیاں نکال سکتے ہیں, لیکن اس کے جو افعال طے پا چکے ہیں جو اس نے امر ٹھہرا دیے اس کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. اس کو آپ سورہ 21 کے اندر 23 نمبر آیت میں بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. 21 نمبر سورہ ہے جی, میں آپ کو ابھی ایک منٹ پیج نمبر بھی بتا دوں. جی 23 نمبر آیت ہے سورہ الانبیاء. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. He cannot be called to account for whatever he does, whereas they will be called to account. اس کو کوئی سوال نہیں کر سکتا اس کے افعال کے لیے. ہمیں ضرور لیکن ہماری ضرور پاس پرس ہوگی, ہم سے ضرور پوچھا جائے ہمارے افعال کے لیے. یہ
خالق اور مخلوق کا فرق. یہ ترجمہ پڑھ لیں. جی جی پلیز ذرا اردو میں. وہ جو کام کرتا ہے اس کی پرشنس نہیں ہوگی، بات کچھ نہیں ہوگی، اور جو کام لوگ کرتے ہیں اس کی ہوگی. بالکل. تو ضرور یہ مخلوق اور خالق کا جو فرق ہے نا وہ یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ افعال جو اس نے مشیت بنا دی، وہ مشیت جو ہے وہ پتھر پہ لکیر کی طرح وہ قول ثابت ہے، اس کو اب آپ تبدیل نہیں کر سکتے کسی بھی ساری حق پر مبنی ہے. اچھا اب یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہم اس کو فائنلی اس سارے جو ہم نے معاملہ سمجھ میں آیا ہے، مشیت کی ہمیں ڈیفینیشن بھی سمجھ میں آئی ہے، اور ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر جگہ پہ امر یعنی اس کا پلاننگ کا پارٹ، اس کے جو اس نے جو بھی قوانین طے کر دیے ہیں کسی بھی چیز کا، وہ اس کے چاہے مادی لحاظ سے قوانین طے ہو گئے ہیں، طبعی لحاظ سے ہو گئے ہیں، یا چیزوں کے آپس میں کس طرح کا تعلق ہوگا، وہ جو قوانین طے پا چکے ہیں وہ اس کے امر میں، اور انہی کی مطابق اللہ نے تخلیق کی ہے. اب بہت سی چیزیں جیسے ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں کہ پانی کا بیہیویئر اوپر سے نیچے کی طرف بہنا، آگ کا جلانا، آم کی گٹھلی کا آم کو ہی کا درخت ہی اگانا، یہ سب چیزیں اللہ نے ان کی تخلیق ان کے قوانین کے مطابق طے کر دی ہیں، اور یہ تبدیل نہیں ہوتی. اب ہمیں تھوڑا سا ہم ان چیزوں کو صرف ایک جامع آیت کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں ان دونوں چیزوں کو، تو وہ ہے 7:54. جی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس میں دونوں معاملات آپ کو یہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے. جی اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. Verily your sustainer is God. آپ کا رب جو ہے، یہ ہمیں ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ کون ہے؟ رب ہے. رب جو ہے وہ کون ہے؟ جس نے تخلیق کیا ہے سماوات کو اور ارض کو 6 ایام میں. میں نے بتایا تھا ایام جو ہے عربی کا جو لفظ ہے یہ لینتھ آف ٹائم ہے. لینتھ آف ٹائم، یہ دن نہیں ہے. مطلب یہ جو ہمارے انسانوں کے دن ہے نا، یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے دن جو ہے وہ تو 24 گھنٹے پہ محیط ہے نا، کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی اور پلانٹ پہ رہ رہے ہوں تو وہاں کا دن اور اس کے گھنٹے ہوں، سورج پہ اور حساب ہوگا، اور ہر چیز کی ویریشن ہے. تو یہ لینتھ آف ٹائم کے معنوں میں آتا ہے. ثم استوى علی، یہ دن جو ہے یہ کتنا بڑا ہے؟ جی یہاں پہ یہ ادوار کے معنوں میں آتا ہے. ایپاک کہتے ہیں، پیریڈز کہتے ہیں. ایپاک انگلش میں لفظ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد جب اللہ نے تخلیق طے پا گئی، اللہ کا تخلیق کا عمل کمپلیٹ ہو گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ہر چیز کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر لیا. ثم استوى علی العرش and is established on the throne of his almightiness. يغشي الليل النهار يطلبه. He covers the day with the night in swift pursuit. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک منٹ کا آگے پیچھے نہیں ہوتا کہ دن کے بعد رات نہ آئے. حسیساً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ. یہ امر آ گیا یہاں پہ دیکھیے. He covers the day with the night in swift pursuit, with the sun and the moon and the stars subservient to his command. جو اللہ نے ان کے لیے امر ٹھہرا دیا ہے، تو وہ قمر، وہ سورج، وہ چاند، وہ تمام ستارے، وہ سب کے سب اس کے امر کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر. یہ میں پوائنٹ تھا جس پہ میں ایمفسس کرنا چاہ رہا تھا. Oh verily his is all creation and all command. ہر چیز کی تخلیق اور اس کا امر، اس کے لیے جو بھی اللہ کا قانون ہے وہ صرف اسی کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. Hallowed is God the sustainer of all the worlds. رب العالمین، ساری تعریفیں، ہر طرح کی تعریف رب العالمین کے لیے. یہاں سے میں تھوڑا سا آگے اپنے آج کے لیکچر کو، چیز جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ویلیو سسٹم میں نے بنا دی، اللہ نے ہر چیز کو، اپنے قوانین کو، ان کی قدریں مقرر کر دی.
اور اس چیز کو اس کا سب سے میرا خیال ہے نمائندہ آیت اگر ہم دیکھنا چاہیں تو وہ 33-38 میں آتی ہے. جی جب ہم بات کرتے ہیں کائنات کی، ہر چیز اگر آپ مشاہدہ کریں، چاہے وہ ایٹم سے لے کے جس کے اندر پروٹونز، نیوٹرونز، الیکٹرونز کا کاؤنٹ ہے، اور اس کے بعد آپ ہر چیز جیسے جیسے آپ اس کو بڑا کرتے رہیں، ہر چیز جو ہے وہ ایک کچھ قوانین کے مطابق اس کی تخلیق عمل میں آتی ہے، اور اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کچھ قوانین کو فالو کر رہا ہے. اسی چیز کو کہتے ہیں قدر نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جی کو پیج نمبر بتا دیں گے. پیج نمبر 537 سے شروع 537 کی سب سے آخری ہے ماں کا نام 537 سب سے آخری. جی ماں کا نام عمر کا بھی صفحہ نمبر 538 بدل جائے گا. 537 سے شروع ہوتا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ. Hence no blame whatever attaches to Prophet for having done what God has ordained for him. جو اللہ نے ان کے لیے فرض قرار دیا تھا اس کو کرنے کے لیے، اس عمل کو، رسول کو کوئی ان کو بلیم نہیں ملے گا، ان کو کوئی یعنی ان کو آپ ان کو کسی طرح کی بات کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ جو کام اللہ نے ان کے لیے فرض فرمایا ہے صرف انہی کو وہ کر رہے ہیں. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل. اللہ کی جو سنت ہے، گاڈز وے ود دوز ہو ہیو پاسڈ اوے فور ٹائم. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جو بھی طے پا چکی ہے، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. تو میں یہ اس پورشن پہ آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. And remember that God's will is always destiny absolute. یعنی آپ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو، اس کی قدریں مقرر کی ہیں اور ان کو مقدور کر دیا، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ان کی قدریں. تو یہ چیز جو ہے اس کو ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو امر جو بمانے قانون آتا ہے، اللہ نے نہ صرف ان کی ویلیوز ڈیفائن کی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم سمپلر ٹرمز میں واٹر کا فارمولا ہے H2O، یا آپ کی کسی بھی اور چیز کے اس کے اندر نیوٹرون، ہائیڈروجن کے اندر، ہیلیم کے اندر نیوٹرون پروٹونز کی ایک تعداد ہوتی ہے. جب وہ تعداد تبدیل ہوتی ہے تو وہ خاصیت چینج ہوتی ہے، ایلیمنٹ چینج ہو جاتا ہے. اور وہ آپ پھر جیسا آپ پیریوڈک ٹیبل میں کیمسٹری میں ہم نے سب نے اگر اپنی کیمسٹری پڑھی ہو، یاد ہو، تو اس میں جتنے ایلیمنٹس تھے ہر ایک کا ڈفرینس کیا تھا آپس میں، نیوٹرونز اور پروٹونز کی تعداد تھا. تو اللہ نے کیا کیا، ہر چیز کی قدروں کو مقرر کر دیا. تو یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے امر کے لیے بھی قدریں مقرر کر رکھی ہیں اور ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا، اور کوئی کسی کے کہنے سے بھی تبدیل نہیں آتی. یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان اب کہنا چاہے کہ جی میں اس کی خاصیت تبدیل کر لوں اپنی مرضی کے مطابق، ایسا بھی نہیں ہوتا. اس کو آپ کو جب انسانوں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو اکثر آپ کو یاد ہے کہ انبیاء کو چیلنج کرتے تھے کفار یا جو لوگ پرانے زمانوں میں بھی، اور آج بھی لوگوں کو تانے مارے جاتے ہیں نا کہ کہاں ہے اللہ کیوں نہیں آ رہا، یا اللہ یہ کام کیوں نہیں کرتا. تو وہاں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کام جب ہونا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہونا. تو وہ جو ہم لوگ اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال ایک آیت 11:33 کے اندر یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو قوم ان کو جب تنگ کر رہی تھی، وہاں پہ اللہ نے کیا ان کو بیان فرمایا. 11:33 یہ مکالمہ چل رہا ہے نوح علیہ السلام کا ان کی قوم کے ساتھ، سورہ ہود میں 33 نمبر آیت میں. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. یہ نوح علیہ السلام اب جواب دے رہے ہیں اپنی قوم کو. He answered only God can bring it upon you. یعنی وہ جو مانگ رہے تھے عذاب،
اللہ تعالیٰ کے نبی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اونلی گاڈ یعنی اللہ ہی یہ کر سکتا ہے کہ وہ کب تم پہ آئے گا. اف ہی سو ویلز، جب اس کی مشیت کا، اس کی قانون کا وہ جو کے مطابق وہ جو بھی فعل ہے وہ طے پائے گا، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. اینڈ یو شیل ناٹ الوٹ اٹ، اور تم لوگ اس کو اس چیز سے پھر اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. تو یہ چیز جو ہے جب بھی امر نے طے پانا ہے وہ اللہ کی مشیت، اس کے قانون کے مطابق طے پانا ہے، ہمارے یا آپ کے یا کسی کی خواہش سے نہیں طے پانا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشیت الہی اور انسان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اکثر میرا خیال ہے شاید تھوڑی دیر پہلے بھی اعظم صاحب بات کر رہے تھے نا کہ جیسا فار ایگزامپل یہ جو 18-29 کے اندر بھی ہے، انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کئی جگہوں میں کہتے ہیں نا کہ آپ بھلائی اختیار کر لیں یا آپ اپنے لیے گمراہی اختیار کر لیں. تو وہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، انسان کو اختیار اور ارادہ دی. اس لیے انسان کی جو نیچر ہے وہ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے. انسان کو دوسری چیزوں سے مختلف جو ممتاز جو چیز بناتی ہے نا عام اشیاء سے، وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے پاس اختیار اور ارادہ ہے. جبکہ عام چیزوں کے پاس جیسے شیر یا چیتا یا کسی اور جانور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلت چینج کر لے، اپنی نیچر کے اگینسٹ چلا جائے، یا کوئی پلانٹ اپنی مرضی سے کوئی اور فوڈ دینے لگ جائے. انسان کے پاس لیکن چوائس ہے کہ وہ ارادے کے مطابق اپنے لیے کوئی بھی چیز اختیار کر سکتا ہے، کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے. اب یہ بڑا زبردست قانون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ایک آیت جو بہت سی بے تحاشا جگہوں پہ آپ کو یہ آیات نظر آنی ہے، مگر میں تھوڑا اس چیز پہ بھی تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون طے کیسے پاتا ہے اور ہم نے کیسے اس کو سمجھنا ہے، اس پروسیس کو کہ مشیت انسان کی زندگی میں اپلائی کیسی ہوتی ہے. اس کے لیے 18-29 میں ہم چلتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ and say the truth has now come from your sustainer. آپ کہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. 371 جی کھل گئے سب کے بیچ. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ and say the truth has now come from your sustainer. آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو بندہ بھی چاہے who wills believe in it and let him who wills reject it. ہم اگر پچھلے لیکچر کو کچھ تھوڑا سا یاد کریں تو انسان کے کیس میں جو مشیت یا یشاء والا جو کانسیپٹ ہے وہ پال لینے کے معنوں میں آتا ہے. عشاء کا ایک مطلب پا لینا بھی ہوتا ہے نا. تو انسان کیونکہ تخلیق نہیں کر سکتا، یہ تخلیق شدہ چیز ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ اگر چاہے یا ارادہ کرے یا کوئی پانا چاہے تو ہدایت پا لے، یا گمراہی اختیار کرنا چاہے تو گمراہ ہو جائے. تو یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دیا کہ حق بیان کرنے کے بعد، قرآن بھیجنے کے بعد، اپنی وحی بھیجنے کے بعد، ہدایت بھیجنے کے بعد ہمارے پہ، انسان پہ یہ چھوڑ دیے کہ آپ اس میں سے ہدایت اختیار کریں یا گمراہی اختیار کریں. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها verily for all who sin against themselves. of course جو لوگ بھی اپنے خلاف گناہ کر رہے ہیں وہ اس حق کو ٹھکرا کے، اس کا کفر کر کے اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں ان اعتدنا للظالمین نارا، اور ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے آگ کو. احاط بہم سرادقها a fire whose billowing folds will encompass them from all sides. جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی، ایسی آگ ان کے لیے تیار جو انکار کریں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. And if they beg for water، اگر وہ پانی مانگیں گے، they will be given water like molten lead، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کا ان کو دیا جائے گا پانی.
which will scald their faces, جو ان کے منہوں جلا دے گا. How dreadful a drink, کتنی یہ خوفناک پانی ہوگا. And how evil a place to rest, اور کتنی بری جگہ ہوگی رہنے کے لیے. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز جس پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاہ کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کی طرف جا رہا ہے یا بندے کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں وہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ انسان ہدایت اختیار کرتا ہے, اور اللہ کی طرف سے ہی ہے کہ انسان گمراہی اختیار کرتا ہے. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے ان آیات کا کس طرح سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ یہ بندے کی طرف جاتی ہے بات یا انسان کی طرف جاتی ہے. اسی چیز سے ہماری بہت سی آیات کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی قرآن مجید. ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت, اس کو پہلے تھوڑا سا میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا اس پہ, تاکہ یہ پرنسپل ہم سمجھ سکیں کہ یہ شاہ کس طرف جاتا ہے. یہ بہت زبردست آیت ہے. اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی ہمیں ہو جائے گی. اکثر لوگ جو کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں, یہ سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے, اور یہ ایک پرنسپل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے جو اب ہم لوگ ایز انسان اگر ہم مشیت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں نا, کہ ہمارے حوالے سے, انسانوں کے حوالے سے قانون جو اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں وہ کس طرح سے ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں, تو اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ قرآن کے پاس مت جائیں, آپ گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ اس آیت کا ان کو ادراک نہیں ہوتا. یہ آیت ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ, He it is who has bestowed upon thee from on high this divine writ. اس ہستی نے نازل کیا ہے ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کتاب کو. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب, containing messages that are clear in and by themselves, and these are the essence of the divine writ. یہ ام الکتاب یعنی اس کے اندر محکمات ہیں, کلیئر, دو ٹوک, بالکل واضح احکامات ہیں جو کہ بیسیکلی ام الکتاب ہیں. یعنی ام الکتاب سے مراد ہے کہ ایسنس ہیں, یعنی نچوڑ ہیں اس کتاب کا, اللہ کی بیان کردہ دی گئی وحی کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی اس دستور حیات کا. اس میں آپ کو بڑا کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے محکم آیت کے اندر کہ سبجیکٹ بھی کیا ہے, کیا آپ کا آبجیکٹیو ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, اور کس بندے کی طرف یا کس شخص کے لیے وہ حکم نازل ہو رہا ہے. تو آپ کو پورا کلیئرلی آپ کو اس کا میننگ سمجھ آ رہا تھا, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی اس میں کسی قسم کی. وآخر متشابہات, وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٍ as well as others that are allegorical. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہم نے متشابہ آیات, متشابہ سے مراد ہوتا ہے ایلیگوری. ایلیگوری اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کوئی آیت اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں. اس کے اندر یہ دونوں موجود ہیں, لیکن ہمیں پھر بھی یہ میں دوبارہ آپ سے یہاں پہ ایمفیسس کروں گا کہ جو محکمات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ام الکتاب, کہ ہمارے لیے جو احکامات چھپے ہوئے ہیں وہ محکمات میں چھپے ہوئے ہیں, جو ہمارے لیے جو قوانین, مشیت کے قوانین ہیں وہ محکمات میں چھپے ہیں. اچھا اللہ آگے فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, now as those whose hearts are given to swerving from the truth go after that part of the divine writ which has been expressed in allegory. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں زائغ ہوتا ہے نا, ٹیڑھ پن ہونا ہے, جو اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے, وہ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں, وہ متشابہ آیت کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ محکمات کو نہیں ڈھونڈتے.
منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ which has been expressed in allegory, seeking out, تاکہ وہ کیا کرتے ہیں, اس سے confusion create کرنا چاہتے ہیں, and seeking its final meaning in an arbitrary manner. وہ کیا کرتے ہیں, بات کو متشابہات کے اندر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے متشابہ آیات کے اندر کلیئر نہیں آپ کو سمجھ میں آئے گی چیز, تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنے ذہن سے افتراء کرتے ہیں, اپنے مرضی سے اس کا میننگ کو توڑتے مروڑتے ہیں اور کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. جیسا کہ جتنا بھی ہمارا ہم سے پہلے یہودیوں نے کیا اپنی کتاب کے ساتھ, کہ انہوں نے تالمود کے اندر بے تحاشا اپنی اللہ کی ڈیوائن کتاب کے اندر چینجز کر لی اپنے حساب سے. اس کے بعد یہی کام عیسائیوں نے کیا, جوہینین کوما ڈالا انہوں نے, یعنی ان کی کتاب کے اندر 4 صدیوں تک یہ کانسیپٹ تثلیث کا کانسیپٹ نہیں تھا, مگر کسی صاحب نے اٹھ کے اس کے اندر ایک آیت ایڈ کر دی جس سے تثلیث کا کانسیپٹ اس میں ڈل گیا. اور 10ویں صدی میں ان لوگوں نے کہا کہ جی تثلیث جو ہے وہ بنیادی عقیدہ ہے عیسائیت. اور ہمارے لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس کتاب کو ایک واضح مکمل حالت میں ہم تک ہمارے لیے مرتب کر دیا, جس کے اندر کسی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک. لیکن کیا اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن تھا, ضعف تھا, اب ظاہر سی بات ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں, ہمیشہ سے رہے ہیں, ان لوگوں نے کیا کیا, حل یہ نکالا کہ بہت سی روایات, حکایات اور دوسرے طریقوں سے انہوں نے تشریح کرنے کی کوشش کی متشابہات کی, اور محکمات کو چھوڑ دیا, سائڈ پہ رکھ دیا, اور اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے حساب سے دین کی تشریح کی اور لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو فرقوں میں ڈیوائڈ کر دیا. تو یہ پرنسپل اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ اس سے ہماری بہت سی چیزیں حل ہو جائیں گی, کہ ہم اگر صرف اور صرف محکمات کو دیکھیں. اگر آپ کو کوئی آیت میں, جیسا آپ یہ ہم 18-29 میں دیکھ رہے تھے کہ یہ شاہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے, انسان کی طرف جا رہا ہے یا اللہ کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں اس کے لیے سب سے سمپل ٹرمز میں ہمیں قانون الہی کو دیکھنا ہوگا کہ قانون الہی کہاں دیا ہو. تو ہم اس پہ آتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آیت کو. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. But none save God knows its final meaning. متشابہات کا اصل مطلب جو ہے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. Hence those who are deeply rooted in knowledge, اور جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں we believe in it, the whole of it is from our sustainer. ہم سارے کے سارے قرآن پہ ہم اپنا ایمان لاتے ہیں, متشابہات پہ بھی محکمات پہ بھی. ہم یہ نہیں کریں گے کہ صرف کہ متشابہ کو لے کے چل پڑیں اور تعویلیں نکالتے رہیں. Albeit none takes this to heart save those who are endowed with insight. ان چیز کو صرف اور صرف وہی سمجھتے ہیں جو الالباب ہے اللہ کی نظر, جو کہ بہت ہی زیادہ گہری نظر سے اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. اب بات بڑی سمپل ہے, جس طرح ہم نے یہ 18-29 میں دیکھا کہ شاہ کس طرف جاتا ہے, تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کہاں دیا گیا. تو قانون کے لیے ہم دیکھتے ہیں 22-16. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. And thus have we bestowed from on high this divine writ in the shape of clear messages. اور ہم نے اسی طرح نازل کیا ہے آیات بینات کو. For thus وَأَنَّ اللَّهَ, for thus that God guides him who wills. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, جو چاہت رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے. ان آیات بینات کو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ وہ شخص جو چاہت رکھتا ہے وہ ہدایت حاصل کرے. یہ ہے قانون. اس کو یہ آیت جو ہے یہ محکم آیت. اس کو اگر آپ پرنسپل کو سمجھ لیتے ہیں تو جہاں جہاں بھی شاہ آگے آئے گا, جیسے 18-29 میں آیا ہے, یا اگر آپ اور جگہوں پہ دیکھنا چاہیں تو 178 کے اندر ہم چلتے ہیں, وہ بھی اس سے بھی آپ کو اب آپ خود دیکھیں کس طرح سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے.
میرا خیال ہے آپ کو انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی. 178 جی یہ بڑی یہ اگر آپ کمپیریزن کے لیے دیکھنا چاہیں نا 7:178 کا اگر آپ 39:41 سے کمپیریزن کریں نا, اب وہاں پہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں 7:178 میں کیا دیا گیا. یہ پرنسپل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے صرف ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں. 7:178 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی, he whom God guides, he alone is truly guided. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. اب یہاں پہ بیان یہ اس کا ترجمہ یہ ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت لینا چاہتا ہے. لیکن اس کی ترجمہ ہے جس کو لیکن آپ پڑھیں, آپ ترجمہ پڑھیں پلیز. یہاں ترجمہ کیا کیا میں نے, جس کو گمراہ کرے تو ایسے نہیں 178 دیکھیے گا یہ نیچے ہے. 178 کی بات کی بات ہوگی. ہاں یہ نہیں, آپ پہلا پورشن دیکھیں ذرا. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي. وہی ہدایت یاب ہے جس کو انہوں نے کر دیا کہ جس کو اللہ ہدایت دے گا وہ ہدایت یاب ہے. اور وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. آگے انہوں نے کیا ترجمہ کیا, اور جس کو گمراہ کرے, بلکہ اس کا ترجمہ ہے جو گمراہ ہو. جی اب آپ سمجھ گئے. سوکھی نکال. تو اس میں یہاں پہ اگر سمجھنا ہے تو بڑا سمپل ہے کہ من جو ہے شرط ہے, من شرط ہے. یہاں پہ جو من کا لفظ آیا نا یہ لفظ شرط کے معنوں میں آیا ہے. یہد اللہ, جو کوئی بھی ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ سے تو کیا ہوتا ہے, اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے قانون مشیت کے مطابق. وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب جو لوگ گمراہ کن افعال انجام دے رہے ہیں, یعنی باب افعال ہے یدلل, کہ جو گمراہی کے افعال انجام دے رہا ہے اور اللہ نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اس پر قائم ہے, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ رہنے دیں گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں. اچھا یہاں سے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں جو جس کے ساتھ لوگ گمراہ, آپ کو کہتے ہیں کہ قرآن میں کنفیوژن ہے, تو 39:41 کی اگر آپ آیت کا ملاحظہ کریں, جو قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ رہتا ہے. یہ اب ہم نے چونکہ قانون مشیت سمجھ لیا ہے نا تو ہمارے لیے آسان ہے ترجمہ اس کو سمجھنا. اس 41 کو ذرا 41 جی 39 سورہ ہے, 41 ہے. 592 صفحہ. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل. اب یہاں پہ ترجمہ جی, اب یہاں کیا ترجمہ کیا انہوں نے, ہم نے تم پر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے. جی جو شخص ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے, ہاں جی, اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی اسے اپنا نقصان کرتا ہے. گمراہی سے اپنا نقصان کرتا ہے جی. اور اے پیغمبر تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. جی اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ جو دونوں, جی سحر بھابی آپ کچھ کہہ رہی ہیں جی. چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی, جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دی اور کچھ کو نہیں دی. جی جی. اور ان کو شعور ہی نہیں ہوا کہ ہمیں ہدایت نہیں ملی ہے. جی. تو کیا کیسے ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی ہمیں ہدایت, ہم وہ سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں. جی نہیں دیکھیں, میں نے سحر بھابی آپ سے پہلے کہا تھا کہ یہ پہلے تو یہ جو سورہ آل عمران کے اندر قانون ہے نا کہ آپ نے سمجھنا ہے محکم آیات کو ڈھونڈنا ہے قرآن مجید میں. اب یہ دونوں آیات ہمارے سامنے, ایک کا ترجمہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جس طرح یہ 39-41 کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کر دیا ہے جو حق پر مبنی ہے, اور وہ اس کو نازل کرنے کا پرپس کیا ہے کہ جو شخص ہدایت لینا چاہے اپنے نفس کے لیے ہدایت لے لے, اور جو گمراہی اختیار کرنا چاہے یعنی اس کا کفر کرے اس ہدایت کا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اچھا یہی آیت ہماری ایک اور جگہ پہ اسی طرح کے الفاظ جب ہمیں ملتے ہیں 178 کے اندر, وہاں پہ ہماری ترجمہ کرنے والوں نے اس کو ترجمہ کر دیا اللہ کی طرف کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے, اللہ ہی گمراہی دیتا ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کا ترجمہ اس لیے اس طرح کیا ہوا ہے کہ قانون جو مشیت ہے اس کو وہ نہیں سمجھے. قانون مشیت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں 22:16 کے اندر. 22:16 میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ایک محکم آیت میں یہ بیان کر دیا ہے کہ جس شخص کی چاہت ہوتی ہے اللہ نے اپنا جو نازل کیے ہیں آیات وہ اس لیے نازل کیے ہیں کہ انسان جو چاہت رکھے وہ ہدایت لے لے. یورید کا مطلب ہوتا ہے، لفظ کا مطلب ہے چاہت. تو انسان چاہنے والا انسان جو ہدایت لینا چاہتا ہے وہ ان آیات سے ہدایت لے سکتا ہے. اب اس محکم آیت کی روح سے جب آپ سمجھتے ہیں تو قانون جو 7:178 میں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا، اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اللہ جو ہے وہ اسی شخص کو ہدایت دیں گے جو ہدایت لینا چاہے گا، اور وہی شخص جو گمراہ کن یعنی آلریڈی افعال کے اندر مبتلا دیکھیں گے اللہ، اور وہ اس پہ قائم رہے گا بندہ، تو وہ کیا کرے گا، اللہ اس کو گمراہ ڈکلیئر کر دیں گے ایز جج. یہ اس میں اللہ کی یہ بالکل کہیں بھی چاہت نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان گمراہ ہو. اور ہماری بات ہمیں یعنی قرآن مجید میں سے ہی بڑا کلیئرلی ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اور یہ چیز میں اس لیے بھی اس پہ ایمفیسس دے رہا ہوں کہ یہ مشیت ہماری، اگر ہم نے مشیت کا کانسیپٹ سمجھنا ہے نا انسان کے لیے مشیت کیا ہے، تو یہ ایک بڑی واضح آیت ہے کہ قانون دیکھیں اور قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. تو قانون جو ہم نے ڈھونڈ لیا کہ 22:16 کے اندر ہمیں قانون دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. اب جہاں جہاں بھی شاہ آئے گا اس کو آپ نے ہمیشہ بندے کی طرف لے کے جانا ہے. اس ہدایت کے ریفرنس سے آپ نے بندے کی طرف لے کے جانا ہے کہ انسان کی مشیت یا ارادہ یا ول جو ہے وہ انسان کی طرف سے ہوگی تو اللہ اس کو ہدایت بھی دیں گے، یا اگر وہ گمراہ رہنا چاہتا ہے اور افعال کرتا رہتا ہے، اس پہ قائم رہتا ہے اس چیز پر، تو پھر گمراہی اس کا گمراہ ڈکلیئر ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. Have I answered your question, Sir Bhabhi? جی سر بھابھی آپ کو آنسر مل گیا آپ کو؟ جی تھینک یو. چلیں اس کو اب آگے تھوڑا سا اب ہم چلتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اچھا اس کو میں ایک واقعے سے نا میں چاہوں گا کہ ہم نا ایک واقعے سے بھی اس کو سمجھیں، کیونکہ قرآن دونوں چیزوں میں ہمیں سمجھاتا ہے معاملات، سائنٹیفک ایگزامپل سے بھی سمجھاتا ہے اور ہمیں ہسٹوریکل ایگزامپل سے، ایلیگوری سے، مثالوں سے بھی سمجھاتا ہے. آپ سب نے وہ سورہ الکہف میں ایک واقعہ سنا ہوگا 2 انسانوں کا، میرا خیال ہے اس پہ چلے آتے ہیں 18 سورہ الکہف اور 39 نمبر آیت ہے. ایک واقعہ چل رہا ہے دو اشخاص کا، تو سورہ الکہف میں آتا ہے. مشیت کیسے کام کرتی ہے انسان کے لیے. اٹھارہ 39 373. جی اچھا، یہ ایک واقعہ اوپر سے چلا آ رہا ہے جس میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نا 32 نمبر سے واقعہ ایک شروع کیا ہے ہمارے لیے مثال کے طور پہ نا. یہ ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ایک مثال اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں. پیراگل 32 نمبر آیت سورہ الکہف کی 18-32 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. جی واقعہ تھوڑا لمبا ہے، اس میں صرف جو انسان جو ایک انسان دوسرے انسان سے میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں. انسان ایک جو تھا اس کو اللہ نے باغ دیے ہوئے تھے اور اس کو بہت خوشحالی تھی اس کے پاس، اور انسان وہ جو تھا وہ اس سارے یہ جو اس کی ربوبیت کا سلسلہ اللہ نے بنایا تھا اس کا وہ اللہ کا انکاری تھا. دوسرا جو دوست تھا وہ حق پرست تھا اور وہ اس کو سمجھاتا کہ تم یہ کام یہ جو انکار کر رہے ہو ربوبیت کا کے حوالے سے اللہ کا، یہ تمہارے لیے نقصان دہ. تو یہاں پہ اگر ہم صرف اس کا ایک آیت 39 نمبر جو آیت ہے نیچے آ کے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، یا ماشاء اللہ ہے جو ماشاء اللہ لوگوں نے گھروں کے باہر لٹکایا ہوتا ہے، دکانوں کے باہر،
یا ہم لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں لفظ، وہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان، وہ شخص اپنے جو نادان دوست کو سمجھا رہا ہے جو غرور میں تکبر میں مبتلا تھا، کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا. جو اتراتے ہیں لوگ، تکبر مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دیا ہے اللہ نے مال و دولت، اس کو سمجھا رہے ہیں. اینڈ alas افسوس for if thou has said on entering this garden، یعنی اس کا جو باغ تباہ ہو گیا تھا، اس میں داخل ہوتے وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا whatever God wills there is no power save with God. یہ جو کچھ بھی مجھے عطا کیا گیا ہے یہ اللہ نے اپنی مشیت سے، اپنے قانون سے، اپنے قانون ربوبیت سے مجھے عطا کیا. یہ ہوا، یہ پانی، اوپر مثالیں بھی دیں اس نے، اس کا دیا ہوا نہیں تھا، انسان کا اپنا دیا ہوا نہیں تھا. اس کو سمجھاتا تھا اس کا دوست، لیکن وہ نہیں سمجھا یہ بات. یہ جو وہ پروڈکشن لے رہا تھا اس زمین سے، وہ اس رب کے قانون کے مطابق لے رہا تھا، اس کی دی ہوئی وسائل کو استعمال کر کے لے رہا تھا. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جو اکانومی اور ای کامرس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے آگے نکل گئے ہیں، فیکٹری اونر بن گئے ہیں، بڑے بڑے بنگلے آ گئے ہیں اور اتراتے پھرتے ہیں چیزوں پہ. ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ قانون مشیت کے مطابق ملا ہے ہمیں. اس لیے جب آپ اس چیز کو اظہار نہیں کرتے اور آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت صرف اللہ کے پاس، whatever God wills there is no power save with God، اور یہ کوئی اور ہستی اللہ کے سوا یہ قدرت نہیں رکھتی. تو یہ اگر آپ نہیں کہیں گے، اور یہ اس وقت اسپیشلی جب آپ یہ سمجھتے ہیں although as thou seest، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں خاص طور پہ I have less wealth and offspring than thou، خاص طور پہ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم ماشاء اللہ کہتے اور لا قوت الا باللہ کہتے جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے ہو، اس وقت جب تم سمجھتے تھے کہ میں تم سے مال و دولت میں اور اولاد کے لحاظ سے کمتر ہوں. تو تمہیں یہ بات کا ادراک کرنا چاہیے، اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تھا. اگر تم میرے سے کمپیریزن کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں کمتر ہوں نا تم سے، اور مجھے اللہ نے زیادہ نوازا ہے، تو تمہیں چاہیے تھا تم یہ ضرور اس بات کا ادراک کرتے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور میری اپنی کوئی قدرت نہیں ہے اس میں. کوئی مطلب جو قانون، جو اللہ کا قانون ہے، یہ جتنا بھی کچھ پیداوار ہو رہی ہے اس کے قانون کے مطابق ہو رہی ہے. جی آپ کو قوت نہیں ہے اس کے پاس کوئی قوت، جی جو کچھ بھی ہونا اس کے قوانین کے مطابق جی. ہونا ہے. تو انسان کی جو چوائس ہے اس کو ایکسرسائز صرف انسان کر سکتا ہے. انسان کو اللہ نے اختیار ارادہ دیا ہے کہ وہ ایکسرسائز کرے اپنی چوائس کو، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس چوائس کا آؤٹ کم میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا جو نتیجہ ہے میرے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ اس کی مشیت کے مطابق ہی نکلے گا. جو زہر کا آپ کو پتہ ہے تاثیر وہ انسان کو مارتی ہے، شہد کی تاثیر ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے. تو آؤٹ کم اگر وہ شہد کھائے یا زہر کھائے، آؤٹ کم اس کے حال میں نہیں ہے، وہ وہی ہوگا جو مشیت الہی کے مطابق اس کا رزلٹ آئے گا. یہاں سے میں صرف تھوڑا سا کھانا اس کے اختیار میں ہے، ہاں کھانا اختیار میں، کھانا اختیار میں ہے، رزلٹ جو ہے رزلٹ اس کے اختیار میں نہیں ہے. بالکل. تھوڑا سا میں ٹائم اپنی مرضی نتیجہ نہیں، تھوڑا سا وقت میں اب چاہتا ہوں کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ کی فطرت کیا ہے. قرآن مجید میں فطرت اللہ یا فاطر السماوات والارض کا ذکر آتا ہے. فاطر جو ہے لفظ جو فاتارا جس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا. ہمیں ابھی تک ادراک نہیں ہے، سائنٹسٹ لگے ہوئے ہیں کہ قانون یہ کس طرح سے یہ جو ایلیمنٹس بنے ہیں نا، یہ جو بلڈنگ بلاکس ہیں لائف کے یا چیزوں کے، وہ کس طرح ماضی وجود میں آئے. یہ ابھی تک انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکا. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ قرآن سے ہی رہنمائی لینی چاہیے. اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ فاطر السماوات والارض، یعنی وہ
ہستی جس نے اس سماوات اور ارض کا ابتدا کی، یعنی اس کو پھاڑ کے اس کا ابتدا کی. اب یہ لفظ جو ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ہم آگے چل کے بھی انشاءاللہ آج تک جو سائنس جو سمجھ سکی ہے اس لفظ کا مطلب وہ بھی بیان کریں گے. لیکن یہاں میں صرف اس چیز کی طرف ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں یا چیزوں کی بات کرتے ہیں یا دوسری کائنات میں جو پھیلی ہوئی اشیاء ہیں ان کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک نیچر کی بات کرتے ہیں. فاتر کے معنی انسانوں کے چیزوں کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے وہ نیچر اس کی جبلت کے حوالے سے ہوتی ہے. انسان اور انسان کو اللہ نے اختیار و ارادہ دے دیا، اس کی کوئی فکس جبلت نہیں بنائی، اور خود جو خالق ہے سارے یونیورس کا اس کی اپنی کوئی جبلت یا نیچر نہیں ہے، اس کو ڈیفائن نہیں کوئی چیز کرتی، اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. نیچر اشیاء کی آئیڈینٹی کو کہتے ہیں. اسی لیے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا، لیس کمثلہ شیء، بالکل، تو اس کا مراد فطرت اللہ کا جو مراد ہوتی ہے قرآن میں وہ ہوتی ہے قانون، کہ اللہ نے قوانین الہی جو قوانین الہی کائنات کے لیے بنا دیے گئے ہیں ان کو آپ فطرت اللہ کہتے ہیں. اس کو کلمت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو سنت اللہ بھی کہتے ہیں. یہ بہت زبردست ہاں جی چیپٹر ہے. اس کو میں پھر آپ انشاءاللہ جیسے بابا کہہ رہے ہیں ہاں میں اس کو نیکسٹ میں انشاءاللہ پھر لے کے آئیں گے، کور کریں گے چیزوں کو. تو مجھے یہاں پہ انشاءاللہ اپنے لیکچر کا آج اینڈ کرتے ہیں. صدق اللہ علیہ وسلم.